قلت اختلاط مال انام، لوگوں کے ساتھ مجلسیں کم سے کم لگاؤ، عوام کے ساتھ مجلسیں، فضول قسم کی بیٹھکیں اور حجروں میں جا کر بیٹھنا یہ کم سے کم ہو۔ قلت اختلاط مال انام، کیونکہ یہ اختلاط جو ہے نا یہ بھی دل کے اندر ظلمت کو لاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ وقت اپنے لیے نکال لیا کرو، کچھ وقت خلوت میں اپنے لیے نکال لیا کرو، پھر جاؤ لوگوں کو واعظ اور نصیحت۔ اور یہ بھی کر سکتے ہو اگر معمور ہو تو، کیا ہو؟ معمور ہو، کیونکہ واعظ کہنا ہر آدمی کا کام نہیں، لا یقص الا الامیر او معمور او مختال، یہ واعظ و نصیحت کرنے والے بھی تین قسم کے ہوتے ہیں، ایک امیر ہے، ایک معمور ہے اور ایک مختال ہے۔ امیر کا کام واعظ کہنا ہے مسلمانوں کا، یا اس کو جس نے اجازت دی ہو، ہاں جو کسی مستند عالم نے جس کو کہہ دیا ہو کہ اب تم حدیثیں جا کر بیان کرو، قرآن جا کر بیان کرو، کسی شیخ نے اس کو کہہ دیا ہو جا کر تم واعظ و نصیحت کرو، تو یہ معمور ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ یہ نہ امیر ہے نہ معمور ہے، اپنی طرف سے لگا ہوا یہ مختال ہے۔ مختال شیخی بگارنے والے کو کہتے ہیں۔ اور امیر ہوگا، معمور ہوگا، اللہ سے جوڑے گا، اور مختال ہوگا تو اپنی ذات سے جوڑے گا۔ میری کرامت اور میری کرامتیں اور یہ کرامتیں اور وہ کرامتیں، اس سے میرے تقوی کی دھاک لوگوں کے دلوں پر بیٹھ جائے اور سود مجھے آتا رہے۔ عنوان نذرانے کا ہو۔ عنوان کس کا ہو؟ ہاں، نذرانہ نہیں، سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ قلت اختلاط مال انام، ہاں ضروری جانا۔ بعض آدمیوں کو تعلقات کا چسکا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تعلقات کا چسکا ہوتا ہے۔ وہ چسکے کو چھوڑیں، یہ غیر ضروری تعلقات بھی کم کریں، غیر ضروری تعلقات بھی کم کریں۔ غیر ضروری تعلقات یہ آدمی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ آدمی کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جن کو صحیح تعلق معلّہ ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ مجبوری ہوتی ہے حضرات کا حکم ماننے کے لیے کہ یہاں بیٹھ کر جلوت میں بات کرنی پڑتی ہے، حکم عدولی کا خوف رہتا ہے، وگرنہ یہ کام جو ہے نا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ تاتو بیدار شوی نالا کشیدم ورنہ عشق کاریست آہو فغانیز کنن، فرمایا کہ تو بیدار ہو جائے، اس لیے میں چیخ رہا ہوں، وگرنہ اللہ کے ساتھ عشق و محبت کے تعلق کا تقاضا کیا ہے؟ ارے بھئی کونے میں بیٹھ کر روتے رہو، اس میں جو مزہ ہے وہ کہاں ہے اور چیزوں میں؟ لیکن ذمہ داری بھی تو پوری کرنی ہے۔ ہاں، امت کو سنبھالنا بھی بڑا ضروری ہے۔ انبیاء نے آنا نہیں، اور یہ سلسلہ اللہ نے چالو فرما دیا ہے، اس لیے اگر کسی کو کا اجازت یافتہ ہے تو اس فریضے کو ضرور پورا کرے۔ نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا، نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا، اور جو اس کا اہل نہیں ہے کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ جو اس کا اہل نہیں ہے کرے گا نقصان اٹھائے گا، جو اس کا اہل ہے نہیں کرے گا نقصان اٹھائے گا۔ اس لیے بعض لوگ گاڑی چلانے کے اہل ہوتے ہیں، بعض گاڑی بنانے کے بھی اہل ہوتے ہیں، اور جو چلانا اور ہے بنانا اور ہے۔ اس کو بنانا آتا ہے اور گاڑی راستے میں رکی ہوئی ہے اور اس کے کل پرزے یہ ٹھیک کر سکتا ہے، اوزار اس کے پاس ہیں، وہ کہتے ہیں کھڑی ہے تو کھڑے ہونے دو، تو یہ اچھا نہیں کر رہا ہے۔ اب گاڑیاں کھڑی ہیں، لوگ فرض نماز کے لیے مسجد نہیں جاتے ہیں، گاڑی کھڑی ہے اور یہ ٹھیک کر سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کھڑی رہنے دو اس کو، میں تو چل رہا ہوں، اس کا یہ چلنا اس کو نہیں بچائے گا، اس کا چلنا نہیں بچائے گا۔ اس لیے اس کو مکینیکل کسی نے سکھائی ہے، تو جب سکھائی ہے تو جا کر اس کو کرے، ورک شاپ کھولے۔ ہاں، ورک شاپ نہیں کھولتا۔ اس دن میں نے دیکھا ایک موبائل گاڑی تھی، اس کے اندر یہ موٹر وے پر وہ سارے مستریوں کے سامان، اور ایک مستری بھی اس میں، اور لکھا ہوا بھائی اس نمبر پر ہمیں فون کریں آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو۔
اسی ویلے پہنچتے ہیں، اسی وقت پہنچتے ہیں۔ اب یہ تبلیغ کا جو کام ہے نا، یہ وہ موبائل گاڑی ہے جو آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہے، آپ کے پرزے ٹھیک کر رہی ہے، آپ کے گھر تک پہنچ کر آپ کے پرزے ٹھیک کر رہی ہے، وگرنہ پہلے تو صرف درسگاہ اور خانقاہ کی ورکشاپ ہی میں آپ کو آنا پڑتا تھا۔ آلات کی ضرورت بھی پڑتی ہے نا، تو اس لیے وہاں بھی جا کر پرزے ٹھیک کرتی ہے۔ اور جو آئے ٹک ٹک کر کے آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے، آپ آگے سے گالیاں دے رہے ہیں، تو آپ سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ کون پاگل ہو سکتا ہے؟ اپنا کھا کر، اپنا پی کر، گالیاں بھی سہ کر، اور آپ کی گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ اپنا کھا کر، اپنا پی کر۔ ہاں، پیسے بھی نہیں لیتے، نہیں لیتے ہیں۔ ہدایات ان کو یہ دی ہیں۔ اشراف دل کے تمے کو کہتے ہیں۔ تو جماعتوں کو جاتے ہوئے یہ ہدایت کرتے ہیں نا، ہاں، مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، اشراف دل کا تمہ بھی کسی سے نہیں رکھنا۔ اور اگر دکاندار کو جا کر دعوت دیتے ہو تو پہلے اس سے سودا لینا، پہلے سودا لینا ہے، اور اس کے بعد اس کو دعوت دینی ہے۔ پہلے آپ نے دعوت دی، پھر آپ نے سودا لیا، وہ کہے گا میں پیسے نہیں لیتا۔ تو حضرات فرماتے ہیں جماعت کے، آپ وہاں دین بیچ آئے۔ کیا بیچ آئے؟ دین بیچ آئے۔ یہ جو دعوت دی تھی اس کی قیمت آپ وصول کر کے آ گئے ہیں، ان سے لے لیا ہے، اللہ سے کیا لینی ہے۔ آپ وہاں دین بیچ آئے، دین کو بیچنا نہیں ہے۔ لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، ہاں، میری آیتوں کو تھوڑے عوض میں مت بیچا کرو۔ ساری دنیا تھوڑی ہے، کوئی کہے کہ زیادہ قیمت ملے تو بیچ دیا کریں، نہیں، ساری دنیا بھی دین کے مقابلے میں بہت، ساری دنیا بھی تمہیں پیش کر دی جائے تو دین کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ تو تیسری بات کیا ہو رہی تھی؟ چوتھی بات ہو رہی تھی نا کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط کم سے کم ہو۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں نا، اکثر میں کہتا ہوں، اور یہ میری بات آن دا ریکارڈ ہے، کہ ہم نے الیکشن میں کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی مرید بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اپنی ایک آدمی، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے نا، جمعہ پڑھانے کے بعد بہت سے میرے پاس اوپر آ جاتے ہیں، وہ جی میں جمعہ آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میرے پیچھے پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ آ گئے تو میری تنخواہ بڑھ جائے گی، نہ تو کم ہو جائے گی۔ بھائی اپنی ضرورت اگر سمجھتے ہو آ جایا کرو، نہیں تو کہیں اور چلے جایا کرو۔ یہ طلب کی چیز ہے، طلب کے ساتھ آ جایا کرو۔ ہاں، بے طلبوں کو طلب دینا یہ مربی اور معلم کا کام نہیں ہے، یہ دائی کا کام ہے۔ جب جماعتوں میں ہم جائیں گے، خوشامد کر کے تمہارے اندر طلب پیدا کریں گے، اور جب علم کی مسند پر بیٹھیں گے، تربیت کی مسند پر بیٹھیں گے، پھر ہم نے بے نیاز ہو کر یہ دو کام کرنے ہیں۔ دعوت نیاز مند ہو کر دیں گے، اور علم و تربیت بے نیاز ہو کر دینی ہے۔ اس میں آنے والے کو نیاز مند بننا، یہ اصول ہیں، یہ اللہ نے یہ اصول بنائے ہیں۔ اور اگر مربی اور معلم بھی خوشامد کے ذریعے تعلیم دینا چاہے، یہ نہ معلم ہے، نہ یہ مربی ہے، نہ یہ اگلا طالب ہے، یہ وقت ضائع کر رہا وقت۔ ہاں، یہ ریت میں سبزی لگاتا، ریت میں سبزی، ریت میں کہاں ہوتی ہے سبزی؟ وہاں پر کوئی انڈر گراؤنڈ چیزیں لگاؤ، بعض انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، آلو وغیرہ وہاں لگ جائیں گے۔ شگو پوڑی، ہاں، دیکھیں نا کتنی اچھی مثال انہوں نے بیان کی ہے۔ ریت کے بند باندھنا، ریت سے رسے بنانا، کہاں بنتے؟ نہیں بن سکتے، وقت ضائع کرتے۔ تو قلت اختلاط مع الانام کا یہ مطلب ہے۔ اور جمہوریت میں آپ کو اپنے ساتھی زیادہ کرنے پڑیں گے۔ جمہوریت میں بندے گنے جاتے ہیں، تولا نہیں جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تولنا پہلے ہے، گننا بعد میں ہے۔ اور تولنا پہلے ہے، ہاں، فکر انسان خر از دو صد، فکر انسان نمی دارد، گریز از تزدی جمہوری، غلام پختہ کارش ہو، فکر، ہاں، کیا ہے، 200 گدے بھی ایک انسان کی فکر کے برابر۔ یہ قلت اختلاط مع الانام، کیونکہ لوگوں کے ساتھ مخالطت سے یہ ہوتا ہے نا، دل پر ایک اندھیرا سا آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے بانی ہیں، رات کو بھی میں نے یہ بات سنائی، اب بھی سن رہے ہیں، کہ
जब से रोजे के लिए, चिल्ले के लिए, अशरे के लिए निकलते थे तो वापस आकर कहते थे मेरे दिल पर गुबार आ गया। किस लिए निकलते थे? दीन बयान करने के लिए। लेकिन इख्तिलात अवाम होता था, उससे दिल पर क्या आ जाता है? गुबार आ जाता है। क्यों? एक आदमी जब झाड़ू लगाता है ना तो धूल उस पर पड़ती है कि नहीं पड़ती? हाँ पड़। वो निकलते थे बेदीनी की ये झाड़ू, तो वो धूल पड़ती है ना, हाँ आईने पर धूल पड़ती है। फिर हजरत आते थे और अपने शेख के पास 2-3 दिन गुजारते और कहते अब इसकी सफाई करनी है। क्या करना है? इसकी सफाई करनी है। आपकी गाड़ी रोड पर चल रही हो तो इंजन नहीं होता, फिर आप ट्यूनिंग करते कि नहीं करते? ये ट्यूनिंग करनी पड़ती है। ट्यूनिंग करेंगे फिर गाड़ी ताज़ा दम हो जाती है। फिर चलना रोड पर है, चलना रोड पर है, लेकिन ट्यूनिंग ज़रूरी होती है। ट्यूनिंग ज़रूरी होती है। साथ एक फिल्टर भी लगाते हैं ताकि वो जो कचरा है ना, कचरा पेट्रोल के अंदर जो कचरा है ना, वो यहाँ पर साफ होकर अंदर चला जाए। इसलिए इन्होंने तबलीग के 6 नंबरों में 1 नंबर जिक्र का फिल्टर भी साथ लगाया हुआ। जिक्र का फिल्टर भी साथ लगाया हुआ है। साथ जिक्र का फिल्टर होना भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन ट्यूनिंग के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा वर्कशॉप। ट्यूनिंग के लिए जाना पड़ेगा। वो वहाँ से प्लग निकालता है, उनको थोड़ा सा क्या करता है? रगड़ता है, और रगड़ कर उसका जंग वगैरह क्या हो जाता है? दूर करता है। हाँ, और वो जब दूर हो जाता है फिर उसको लगा देता है, फिर गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। तो जब इस नेक काम के लिए निकल कर वहाँ पर भी दिल पर धूल आती है तो हुजरे में बैठकर गप्पे लगाने से क्या होगा? बाजार में बैठने से क्या होगा? और सारा दिन बाजार में घूमने से क्या होगा? ज़रूरतों में चलो और गैर ज़रूरी से अपने को बच। ये 4 काम मैंने रात को उनको ये बात कही कि ये ख़ास शक्ल है इस मकसद को हासिल करने की।